السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابن فرناس، جن کا پورا نام عباس قاسم ابن فرناس تھا، وہ ایک موجد، مہندس، تیارچی، حکیم، شاعر، موسیقار، ماہر فلکیات اور کیمیا دان تھے۔ وہ اندلس کے شہر اوزن میں 810 میں پیدا ہوئے اور بعد میں قرطبہ میں رہائش اختیار کی۔ عباس ابن فرناس بربر نژاد اور جنوبی اسپین کے ضلع ترکنا کا باشندہ تھا۔ اس نے اپنی تمام عمر قرطبہ میں بسر کی اور اپنے علم و حکمت کی بنا پر اس زمانے کا عظیم ترین سائنسدان کہلایا۔ اس کی ایجادات اور اختراعات بے شمار ہیں، اور اگر اسے اپنے زمانے کا نابغہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ وہ علم ریاضی، شاعری، طبیعیات، پراسرار علوم کا ماہر اور پیچیدہ گتھیوں کو سلجھانے میں یکتا تھا۔ اس نے پانی کی گھڑی ایجاد کی، کرسٹل بنانے کا فارمولہ بنایا، اور اپنی تجربہ گاہ میں اس نے شیشے اور مشینوں کی مدد سے ایسا پلانٹیریم بنایا جس میں لوگ بیٹھ کر ستارے، بادلوں کی حرکت اور ان کی گرج چمک کا مظاہرہ دیکھ سکتے تھے۔ اس کی ریاضی میں مہارت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک دفعہ ایک تاجر بلاد مشرق کے سفر سے واپسی پر مشہور مسلمان عالم خلیل بن احمد کی کتاب اپنے ساتھ لایا۔ خلیل ایک عالم، شاعر اور ماہر لسانیات تھا جو 8ویں صدی میں بغداد میں ہو گزرا تھا۔ اس کا ایک کارنامہ عربی کی پہلی لغت تیار کرنا ہے۔ اس نے شاعری میں علم عروض اور حسابی تخطیط کی بنیاد ڈالی تھی۔ یہ کتاب اسپین میں بالکل نئی آئی تھی اور کوئی اس کے مندرجات سے واقف نہ تھا اور نہ اس کی تشریح کرنے پر قادر تھا، چنانچہ یہ کتاب ابن فرناس کے سپرد کی گئی۔ وہ اسے لے کر ایک گوشے میں چند ساعت کے لیے بیٹھ گیا اور اس کے بعد اس نے اس کتاب کی ریاضیاتی ترکیب اور مطالب بڑی وضاحت سے اپنے حاضرین کو بیان کیے، جسے سن کر وہ اس کی مہارت اور یادداشت پر ششدر رہ گئے۔ 822 میں جب نیا خلیفہ عبد الرحمن دوم تخت نشین ہوا تو اس نے دنیا سے تمام بالا صلاحیت افراد کو اکٹھا کیا، اور ان میں ایک ابن عباس بھی تھا۔ خلیفہ عبد الرحمن دوم کے زیر سرپرستی 852 میں ایک شخص جس کا نام ارمن فرمن تھا، اس نے پروں کی طرح ایک بڑی سی چادر کے ذریعے قرطبہ کے ایک اونچی عمارت سے اڑنے کی کوشش کا مظاہرہ کیا۔ اس کے لیے لوگوں پر شرط بھی لگائی گئی، مگر وہ فوراً ہی نیچے گر گیا اور اس کو معمولی سی چوٹیں آئیں۔ ارمن کسی حد تک اپنی شرط جیت گیا تھا۔ اس کو دنیا کا سب سے پہلا پیراشوٹر بھی کہا جاتا ہے۔ عباس ابن فرناس بھی یہ دیکھنے کے لیے وہاں موجود تھا۔ اس کے بعد ابن فرناس نے بھی اڑان پر تجربات کرنا شروع کر دیے اور 23 سال بعد ان کا تجربہ کسی حد تک کامیاب بھی رہا۔ عباس ابن فرناس کے بنائے ہوئے اڑان مشین کا خاکہ اس کا دنیا کا سب سے بڑا کارنامہ تاریخ میں پہلی انسانی پرواز ہے۔ وہ گھنٹوں پرندوں کو محو پرواز دیکھ کر انہی کی طرح اڑنے کا خواہش مند تھا۔ اس نے کئی برس پرندوں کی اڑان کا بغور مطالعہ کیا اور ایک دن یہ اعلان کیا کہ انسان بھی پرندوں کی طرح اڑ سکتا ہے۔ جب اس کے ناقدین نے اس کا مذاق اڑایا تو اس نے اپنی تھیوری کا عملی مظاہرہ بذات خود پیش کرنے کا اعلان کیا۔ اس نے پرندوں کی طرح کے 2 پر سائز میں اپنے وزن کے مطابق تیار کیے اور ان کے فریم ریشم کے کپڑے سے مانڈ دیے۔ پھر قرطبہ سے 2 میل دور شمال مغرب میں واقع امیر عبد الرحمن الداخل کے بنائے ہوئے محل رصافہ کے اوپر واقع ایک پہاڑی پر چڑھ گیا اور کئی 100 تماش بینوں کی موجودگی میں چٹان کے اوپر کھڑا ہو کر دونوں پر اپنے جسم کے ساتھ باندھ لیے۔ تماشائی بڑی حیرت اور تعجب سے یہ ساری کاروائی دیکھ رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ابھی اسی کوشش میں اس پاگل سائنسدان کی ہڈیاں تک سلامت نہیں بچیں گی۔ اپنی تیاریاں مکمل کرنے کے بعد ابن فرناس نے تماشائیوں کی جانب ایک نظر دیکھا اور پھر پہاڑی سے چھلانگ لگا دی اور اپنے پروں کی مدد سے ہوا میں کچھ دیر تیرتا رہا اور پہاڑ سے کچھ فاصلے پر واقع ایک میدان میں بحفاظت اتر گیا۔ اگرچہ اس کی کمر لینڈنگ کے دوران دباؤ کی وجہ سے تھوڑی بہت متاثر ہوئی۔ اس وقت اس کی عمر 65 یا 70 برس بیان کی جاتی ہے۔ یہ واقعہ 9ویں صدی کے دوسرے ربع میں پیش آیا اور اس طرح وہ انسانی تاریخ کا ہوا میں پہلا اڑنے والا انسان کہلایا۔ اس نے اپنا تجربہ اسی جگہ پر ارمان کی چھلانگ کے تقریباً 23 برس بعد کیا۔ یہ جگہ ایسی پہاڑیوں پر مشتمل تھی جس کے نیچے ایک بڑا ہموار قطع زمین واقع تھا۔ اس جگہ ہوا نیچے زمین سے ہو کر پہاڑیوں سے ٹکراتی تھی اور اس کے بعد بلندی کی جانب جاتی تھی۔ وہاں پرندے ہوا کی اس قوت کی وجہ سے دوران پرواز فضا میں معلق رہنے کا مزہ اٹھاتے تھے۔ ابن فرناس نے پچھلے 23 برس ان کا مطالعہ کرتے ہوئے گزارے تھے۔ مقررہ دن چھلانگ لگانے کے بعد ابن فرناس ہوا میں کچھ دیر روایات کے مطابق 10 سیکنڈ پرواز کرتا رہا، مگر لینڈنگ کے دوران زمین سے بری طرح ٹکرایا۔ اس کی کمر اور چند دوسری ہڈیاں متاثر ہوئیں، جس کی وجہ سے وہ ایک عرصہ صاحب فراش رہا۔
مگر وہ کچھ مدت بعد اپنی اس معذوری اور بڑھاپے کے باوجود چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ یہ درد اور معذوری اس کی بقیہ عمر 12 سال تک اس کے ساتھ رہی، تاہم ان بقیہ سالوں میں اس نے اپنے پلانٹیریم کو امیر اندلس کی فرمائش پر موبائل بنایا، ریت سے بلور بنانے کا کام جاری رکھا، پانی اور دوسری قسم کی گھڑیاں بنانا بھی جاری رکھا۔ اپنے فارغ وقت میں وہ اکثر غور کرتا کہ آخر پرواز کرنے والے سوٹ میں کیا خرابی تھی جس کی وجہ سے اسے چوٹ کا صدمہ اٹھانا پڑا۔ اس کی سمجھ میں یہی آیا کہ پرندے اپنی پرواز اور لینڈنگ کے دوران اپنی دم کا استعمال کرتے ہیں۔ اس نے پر تو بنا لیے مگر دم کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھ نہیں سکا۔ اسے اپنی اس غلطی کا احساس شاید آخری سانس تک رہا۔ ابن فرناس کے گزرنے کے کئی سال بعد تقریباً 1010 عیسوی میں ایک یورپی راہب ایلمر مالبرسی نے بھی عباس ابن فرناس کے بنائے ہوئے ڈیزائن کے مطابق اڑن مشین بنائی، اور اس کے کچھ صدیوں بعد 15ویں صدی میں لینارڈو ڈاونچی نے اس میں اضافہ کیا۔ علم حیات اور فلکیات اور علم نجوم کے ضمن میں اندلسی مسلمان سائنسدانوں میں اگرچہ علی بن خلاق اندلسی اور مظفر الدین طوسی کی خدمات بڑی تاریخی اہمیت کی حامل ہیں، مگر ان سے بھی بہت پہلے 3ری صدی ہجری میں کرتبہ کے عظیم سائنسدان عباس ابن فرناس نے اپنے گھر میں ایک کمرہ تیار کر رکھا تھا جو دور جدید کی سیارہ گاہ کی بنیاد رکھا۔ اس میں ستارے، بادل اور بجلی کی گرج چمک جیسے مظاہر فطرت کا بخوب مشاہدہ کیا جاتا تھا۔ عباس بن فرناس وہ عظیم سائنسدان تھے جس نے دنیا کا سب سے پہلا ہوائی جہاز بنا کر اڑایا۔ بعد ازاں البیرونی اور ازرقیل نے اس میں مزید ترقی دی۔ اس نے قلمی چٹانوں کو توڑنے کے لیے مشین بنائی اور تال ترازو بھی بنائی۔ اس کے علاوہ آبی گھڑی بھی ایجاد کی۔